الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک ایک ٹکڑا بیان کیا، بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ بہت ہی مختصر روایت ہے کہ تم الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان یعنی اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تمہارے اوپر آسمان والا رحم کرے گا۔ اللہ کی مخلوق کی محبت اور اس کی اگر ہمدردی ہو ہمارے دل میں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، کہ جو اللہ کے بندے کی ضرورت کے پورا کرنے میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں پورا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا، من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم من کربات الآخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو آدمی کسی مسلمان کی کوئی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس کی دور کرے گا۔ اور یہ باتیں اسی وقت دل کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہم صرف دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر کسی کی کوئی مدد کرتے ہیں، کسی کام میں آتے ہیں، کسی مصیبت کو دور کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ جو ہے یہاں پر جو ہمیں بشارت دی گئی اور اس کے اوپر انعام کا جو وعدہ کیا گیا، وہ اس کے لیے نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کی محبت دل میں ہو۔ مثلا کوئی آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اب گناہ سے تو نفرت ہو ہمیں، لیکن گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا بندہ ہے، وہ ایک بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، جیسے ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جائے، کوئی بیمار، سخت بیمار ہو، تو ڈاکٹر اس بیمار سے نفرت نہیں کرتا ہے، بلکہ بیماری جو ہے اس کے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں اس کی ہمدردی ہوتی ہے، وہ پوری کوشش، اپنی انتھک کوشش اس کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو بیماری سے چھٹکارا مل جائے۔ تو یہ گناہ جو ہے وہ ہماری روحانی بیماریاں ہیں۔ تو ہمارا کام جو ہے یعنی گنہگار سے نفرت کرنا نہیں، بلکہ گناہ سے نفرت۔ گنہگار کو تو ہم اپنے دل سے لگائیں گے، ان کے ساتھ محبت کریں گے۔ وہ جو بیماری میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کے ہمدردی ہو کہ بیچارہ اس گناہ میں مبتلا ہے، اگر اسی حالت میں مر گیا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ آخرت کا مسئلہ بہت ہی لمبا چوڑا ہے، اللہ کے یہاں جواب دہی بڑی مشکل ہو جائے گی۔
آدمی جو ہے ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو ہے ہمدردی دل کے اندر لیے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، صرف انسانوں سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں، مسلمان ہو، کافر ہو، اور اسی طریقے سے حیوانات تک، چونکہ ہماری شریعت کے اندر حیوانوں کے بھی بہت سارے حقوق بیان کیے گئے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ کی مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، ہم اللہ کی مخلوق کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، چونکہ یہ اللہ کی محبت کے مظاہر ہیں۔ ہم اس کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت کریں گے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی یہ اسی وقت ہو سکتی ہے، اور دو کام ہم نے بیان کیے کہ انسان بندے کے کام میں آئے اور اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے، تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت۔ گناہ سے جو ہے ہمیں نفرت تو ہو، گنہگار سے نہ ہو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب طائف کے اندر آپ کو ستایا گیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، فرشتے آپ کے پاس آئے، آپ کہے تو اس بستی کو ہم کچل دے، دونوں پہاڑوں کے درمیان کے اندر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، وہ نہیں جانتے میں کون ہوں، میرا مرتبہ کیا ہے، میں تیرا نبی ہوں، میں کیوں یہاں پر آیا ہوں۔ تو یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کی کتنی محبت۔ جن لوگوں نے ستایا ہے، آپ کو لہو لہان کیا ہے، آپ کا واپس جانا گویا مشکل ہو رہا ہے، ایک جگہ کے اوپر آپ بیٹھ گئے اسی حالت کے اندر۔ محترم دوستو، بزرگوں، اب ایسے وقت کے اندر تو آدمی کے اندر کتنا جوش ہوتا ہے، لیکن ان کا جو ہے اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض ہے تو اللہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہمارے سامنے مشہور ہے، بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور اس کو پٹک دیا، اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ میری تو اب یہ آخری حالت ہے، تو جاتے جاتے میں ان کو تکلیف کیوں نہ پہنچاؤں۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اوپر تھوک دیا۔ آپ جو ہے اس کے اوپر سوار ہیں، اس کے اوپر پوری طور پر آپ کو قابو حاصل ہے۔ اب ایسے وقت کے اندر کوئی آدمی تھوک دے تو آدمی کے غصے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بے قابو ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں تو اور بھی زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اس کے اوپر سے اٹھ جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہودی تعجب کرتا ہے کہ کیا بات ہے، مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے سے زیادہ وہ میرے اوپر غضبناک ہوتے اور میرا کام تمام کر دیتے۔ میں پوری طور پر ان کے قابو میں تھا اور میں نے ایسی حرکت کی، میں نے جان بوجھ کر ایسی حرکت کی تھی کہ آخری حالت ہے میری، تو میں آخر میں جاتے جاتے ان کو تکلیف پہنچاتا جاؤں۔ ان کے منہ کے اوپر تھوک دیا اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے میرا تجھے پچھاڑنا یہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھا۔ آپ کی شان کے اندر گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے میرا تھا، لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوکا
تو میرے اندر ایک دم اور جوش پیدا ہو گیا انتقام کا. اب یہ انتقام جو تھا وہ میری ذات کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا. اب اس کے اندر میرے نفس کا دخل ہو گیا. دیکھیے یہ ہمارے جو ہیں اسلاف کے کارنامے ہیں. اسلام دنیا میں یوں ہی نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. تو محترم دوست اور بزرگوں، وہ یہودی فوراً اسی وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ جس مذہب کی یہ تعلیم ہو میں اس مذہب سے کیسے دور رہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی. دیکھیے تو یہ مخلوق کی محبت دل کے اندر ہو، اپنی نفسانیت کی وجہ سے نہ ہو. کوئی بھی کام ہم کریں اللہ کے لیے کریں. ہمارا کسی سے محبت کرنا وہ بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے بغض رکھنا وہ بھی اللہ کے لیے ہو. ایسے آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ایمان کو مکمل بنا دے. اس کے اوپر ایمان کے کمال کی بشارت بھی دی حدیث شریف کے اندر. تو محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو یعنی کسی کا کیا عمل پسند آ جاتا ہے پتہ نہیں بھی. تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہماری محبت ہو کسی سے بھی، اللہ ہی کی وجہ سے کسی سے بغض ہو، اللہ کے بندوں کا ہمارے دلوں کے اندر ان کی ہمدردی ہو، ان کی محبت ہو، گنہگار سے نفرت نہ ہو، گناہوں سے نفرت ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہو. اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. آدمی دیکھیے دنیا کے اندر کسی چیز کے اوپر محنت کرتا ہے، ایک پتھر کے اوپر ہی محنت کرے، مٹی کے اوپر محنت کرے، اس سے اس کو انس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا فرمائی اپنی قوم کے لیے اور اس کے بعد ساری قوم غرق ہو گئی، صرف جو کشتی کے اندر ان کے ساتھ سوار تھے وہی سوار رہے، باقی رہے اور انہی سے پھر بعد میں نسل چلی. تو جب پوری دنیا کے لوگ اس طرح ختم ہو گئے طوفان نوح کے اندر، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اب تم مٹی کے برتن بناؤ. اب رات دن وہی کام ہے. اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا حکم تھا، لہذا وہ برابر برتن بنا رہے ہیں ایک ایک کے بعد دیگر ہے، یہاں تک کہ بہت سارا ڈھیر برتنوں کا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کو توڑ ڈالو. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کے ساتھ ان برتنوں کو بنایا تھا. اور آدمی جس چیز کے اوپر محنت کرتا ہے اس کے ساتھ انسیت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، دل کے اندر اس کی جگہ ہو جاتی ہے. اب دل میں ذرا کہ میں نے کتنی محنت سے بنایا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو توڑ ڈالو. اللہ کی طرف سے دوبارہ یہی حکم ہوا کہ توڑ ڈالو. تو انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو، اپنے سر کو جھکایا اور سارے برتن توڑ ڈالے. لیکن دل کے اندر ایک خلش پیدا ہوئی، کیونکہ میں اپنی محنت سے بنایا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں ان کو تنبیہ دی کہ میری مخلوق میری نافرمان ضرور تھی لیکن آخر میری مخلوق تھی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. تم نے جو برتن بنائے مٹی ہماری تھی، بنانے والا ہمارا تھا، ہمارا بنایا ہوا سب کچھ ہمارا تھا. تمہاری طرف تو خالی ایک مجازی طور پر نسبت تھی، لیکن دل کے اندر تمہیں کتنی تکلیف پہنچی. تو میری مخلوق نے میری نافرمانی کی اور تم نے بددعا کر دی کہ باری تعالیٰ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ کسی کافر کو دنیا کے اندر مت چھوڑ. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور سب کو ہلاک کر دیا. لیکن اللہ کی مخلوق تھی نے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طرح تنبیہ کی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہمارا ہر ایک کے ساتھ جو ہے محبت کا معاملہ ہونا چاہیے، ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جاتا ہے معلوم نہیں، معمولی معمولی بہانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بخش دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ جو ہے انعامات کا معاملہ جو ہے وسیع ہے۔ رحمت حق بہانہ جویت، بہا نمی جویت، اللہ کے یہاں اللہ کی رحمت کے لیے بہانہ چاہیے، وہاں بہت زیادہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ ایک فاحشہ عورت جس نے پوری زندگی جو ہے فاحشات کے اندر گزار دی، لیکن ایک کتے کو اس نے پیاسا دیکھا، اس کے دل کے اندر اس کی ہمدردی پیدا ہوئی، اور اس نے اپنا موزہ نکالا، کنویں میں سے پانی نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے محض اس عمل کے اوپر اس کتے کو اس نے پانی پلایا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کیا، پوری زندگی کے گناہ اس کے معاف کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ایسا معاملہ ہے، بس اللہ کو کوئی عمل پسند آ جانا چاہیے۔ کوئی بہت ہم نے اللہ دین کی خدمت کی ہو اور وہی پسند آ جائے، بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کون سا عمل پسند کر دے گا ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ کو کون سا ہمارا عمل مقبول ہو گیا۔ دیکھیے ایک بہت بڑے عالم محدث فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے پوری زندگی درس و تدریس میں، احادیث وغیرہ کے پڑھانے میں اور تصنیف و تعلیف کے اندر گزاری، دعوت و تبلیغ کے اندر، وعظ و نصیحت کے اندر۔ اب ان کا انتقال ہوا، ان کو تو پہلے یہ خیال آیا کہ ہم نے دین کی بڑی خدمتیں کی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں نواز دیں گے، معاف کر دیں گے۔ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جو ہے کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ کے سامنے میری پیشی ہوئی، میں سمجھتا تھا کہ میں نے تو پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزاری، کتابوں کے لکھنے کے اندر، وعظ و نصیحت کے اندر، دعوت و تبلیغ کے اندر، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے ان اعمال کی وجہ سے مجھے نوازا جائے گا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ لیکن سنو کیوں بخش دیا؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ، چونکہ پہلے زمانے کے اندر قلمیں جو ہوتی تھی وہ لکڑی کی ہوتی تھی، اور دوات کے اندر روشنائی ہوتی تھی، اس میں سے روشنائی لے لے کر کے لکھا جاتا تھا، روشنائی لی اور لکھا، پھر لی اور لکھا، اس طریقے سے پہلے اسی طریقے سے لکھا جاتا تھا، پہلے یہ قلمیں نہیں تھی۔ تو میں نے ایک مرتبہ اپنی یعنی دوات سے قلم کے اندر روشنائی دی اور لکھنا شروع کیا کہ ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی اور وہ روشنائی کو چوسنے لگی۔ تو میں نے اپنا قلم ایک دم روک دیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بیچاری پیاسی ہے اور اس وجہ سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ روشنائی کے اوپر بیٹھی ہے، تو اس کو چوس لینے دوں۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا، اللہ نے کہا کہ تم نے میری مخلوق کے اوپر اس طرح رحم کیا تھا، اس وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ دیکھو سب کام بڑے بڑے اللہ کے پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں، درس و تدریس میں، تصنیف و تعلیم میں گزاری تھی، لیکن معافی مل رہی ہے صرف ایک چھوٹے سے عمل کے اوپر۔ کون سا عمل اللہ کے یہاں پسند آ جائے ہمیں معلوم نہیں، بس ہر وقت۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہماری بھی وہی عمل قبول ہو جائے، وہ تو اللہ کے یہاں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، جذبات کو دیکھا جاتا ہے، کس وقت کے اندر کون سے عمل میں ہمارا کون سا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ یہ قانون کی بات نہیں، یہ نوازنے کی بات ہے، یہ انعام کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو اختیار ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اب قانون کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے ان کی پکڑ فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب چیز اللہ کی ہے، اللہ ہر ایک کے خالق ہے۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، ہمارا اللہ کی مخلوق کے ساتھ اسی طرح مہربانی کا معاملہ ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں ہر ایک کی ہمدردی ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، کسی کے بارے میں ہم کسی کے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، ہمیشہ ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ایسی ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے۔
کبھی کسی کے بارے کے اندر ہم بدگمانی پیدا نہ کریں، کسی کے لیے بد دعا نہ کریں۔ دیکھیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے کے اوپر ٹہل رہے تھے، اتنی دیر میں ایک وہاں سے کشتی گزری، اس کے اندر اوباش قسم کے نوجوان تھے اور گانے بجانے ہو رہے تھے، اور ایسے وقت کے اندر بھی کوئی ملا مل جائے تو پھر ان کا ایک مذاق اڑانا یہ بھی اپنی تفریح کا ایک حصہ ہو جاتا ہے۔ تب انہوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بالکل اوباش قسم کے لڑکے اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں، آپ ایک اللہ کے ولی اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھائے کہ اللہ جیسے تو نے دنیا کے اندر ان کو خوشی عطا فرمائی، یہ خوشی سے یہاں جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ ان کی آخرت بھی اسی طرح خوشحال ہو جائے۔ دیکھیے اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، کس طرح انہوں نے دعا فرمائی۔ اب ان کی تو یعنی کایا پلٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اس طور پر قبول کی، وہ سارے کے سارے اللہ کے نیک بندے ہو گئے، ولی ہو گئے۔ محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق اس طرح ہونا چاہیے، کسی کے بارے کے اندر بھی چاہے کیسا بھی گنہگار ہو، لیکن ذرہ برابر بھی ہم کسی سے نفرت نہ کریں۔ ہر ایک کو یعنی گناہ سے نفرت ہو لیکن گنہگار سے نہ ہو، اپنے سینے سے لگائے۔ کس طریقے سے وہ اس بیماری سے، جس بیماری میں مبتلا ہے، اس سے بیماری کس طرح دور ہو جائے، ہم اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔